السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے حروف مدہ، حروف لین اور اسی طریقے سے حرکات، کھڑی حرکات، مقطعات، مرکبات، مفردات، یہ ہم نے پڑھے۔ ان کے اندر قواعد آئے، کافی سارے قاعدے آئے کہ کھڑی حرکت کو کیسے پڑھنا ہے، حرکت کو کیسے پڑھنا ہے، مدہ کون کون سے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے، لین کون کون سے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج ہم مشق کریں گے۔ مشق کے اندر کچھ حروف ہم انشاءاللہ قاعدہ سے پیش کریں گے، کچھ قرآن کریم سے پیش کریں گے۔ تو قاعدہ سے جو ہم حروف پیش کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر ہم حمزہ لگاتے ہیں۔ یہ نون ہے، یہ یا۔ یہ ہے آنیہ، آنیتن، آنیتن، حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب اس حمزہ کے اندر ہم نے کتنے کام کرنے ہیں کہ اس حمزہ کو ہم نے، پہلی بات یہ ہے حمزہ زبر آ نہیں پڑھنا، زبر کے ساتھ نہیں پڑھنا، مطلب جلدی نہیں پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حمزہ کے اندر جھٹکا نہ ہو، حمزہ کو حمزہ ساکنہ بنا کر نہ پڑھیں۔ اس حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ کھڑی حرکات میں سے پڑھا جائے گا حمزہ۔ اگر ہم اس کو جلدی پڑھیں گے تو جیسے حمزہ زبر آ یعنی حرکت پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، یہ اس طریقے پر ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہوا ہے، اس حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، زبر نہیں ہے۔ جب زبر نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زبر تن، آنیتن، وقفن آنیہ۔ اور آپ حضرات کو جب وقف کرنے کی صورتیں ہم سمجھ رہے تھے اس وقت بتایا تھا کہ گول تا ہو، آخری حرف گول تا ہو، کسی بھی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو تو حالت وقف میں خواہ اس کے اوپر دو زبریں بھی ہوں، پھر بھی حالت وقف میں اس گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے۔ اسی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آنیتن کو آنیہ پڑھا، آنیتن کو آنیہ پڑھا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے حمزہ زبر آ، یا، حمزہ یا زبر آئی، نون زبرنا، حمزہ یا زبر آئی، نون زبرنا۔ اب اس حمزے کے اندر ہم نے اس حمزے والا کام نہیں کرنا، اس حمزے کے اندر اس حمزے والا کام نہیں کرنا۔ اس حمزہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے تھے، اس حمزہ کو ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ جس طرح اس میں جھٹکا نہیں دینا تھا اور جلدی نہیں پڑھنا تھا، کھینچ کر پڑھنا تھا، یہاں اس حمزہ کو ہم جلدی پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، مجہول بھی نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے۔ اور یہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا ساکن ہے، یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہے، حروف لین میں سے یا ہے، تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ یا لین کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو یا لین کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ یا زبر آئی، آئی،
حمزہ یا زبر ای، نون زبرنا، این وقفن این۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر آخری حرف ساکن ہو جائے تو پھر اس یا لین کو تھوڑا سا کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ این وقفن این، ہم نے نون کو ساکن کر دیا۔ نون کے اوپر چونکہ ایک زبر ہے اور ہم نے وقف کے صورت میں یہ قواعد پڑھے، وقف والے قواعد کے اندر، کہ آخری حرف پر اگر زبر ہو تو اس آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے اس کو ساکن کر کے پڑھ دیا۔ اب اگلا حرف دیکھتے ہیں۔ اگلا حرف ہے با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی۔ یہ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی۔ اس کو ہم بی ہی نہیں پڑھ سکتے، با کو کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے۔ بی ہی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، یہ غلط ہے۔ اس کو با زیر بی ایسے بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے با زیر بی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی وقفن بی، وقفن بی۔ اب یہ آخری حرف کے اوپر کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر، اور جب آخری حرف پر کھڑی زیر ہو تو اس زیر کو گرا کر، کھڑی زیر کو گرا کر آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بھی اس کو ساکن کر کے پڑھا۔ بھی کو ہم نے بھی پڑھ دیا، بھی کو ہم نے بھی پڑھ دیا۔ اسی طرح آگے حرف ہے یہ حرف۔ اب اس کے اندر یہ الف کے اوپر مد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الف کے اوپر جو مد ہے اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر دوسری بات کہ اگر اس الف کے اوپر جو مد ہے اس مد کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے تو اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے ہجے نہ پڑھنے کی صورت میں، مد کو نہ پڑھنے کی صورت میں اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، اب اس کو کھینچ کر پڑھیں گے جا، یعنی جب ہم ہجے کریں اور بغیر مد کے ہجے کریں، خالی الف پڑھیں، اس وقت ہم ہجے کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھیں گے، جب رواں پڑھیں گے تو پھر اس وقت ہم مد کو پڑھیں گے۔ اور اگر ہم ہجے کرتے ہوئے اس مد کا نام بھی لیں، جیم الف مد زبر جا، اس وقت ہم ہجے کرتے ہوئے بھی اس مد کو کھینچیں گے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا وقفن جا۔ آخر میں حمزہ ہے، جب حمزہ ساکن ہو جائے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے نا جی، اگر زبر ہو آخری حرف پر تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آخری حرف حمزہ ہے، جب ہم نے حمزہ کو ساکن کیا تو آخری حرف کو ساکن کرنے کے بعد دیکھا کہ آخری حرف حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہو گیا، تو حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جا 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 جا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی مثالیں مشق سے کل دیں گے۔ ہماری سورت الناس چل رہی تھی تو وہ سورت الناس آج آخری 2 آیتیں ہیں، ان آخری 2 آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں۔
الذی، اوپر اس کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم سورت کا نام لکھ دیتے ہیں۔ الذی، یوسوسو فی صدور الناس، فی صدور الناس من والناس۔ دیکھیں جی، پہلا لفظ پیچھے آ رہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس الذی، یہ سین اسلام کے ساتھ مل رہا تھا کیونکہ اسلام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید جو ہے وہ چاہتا ہے جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اب اسلام پر تشدید ہے، اسلام کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ کیسے؟ سین لام زیر سین لام زبر لا سین لا ذال یا زیر ذی سین لذی۔ تو اب یہ جو لام ہے اس کو ہم 2 مرتبہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید چاہتا ہے کہ مجھے تشدید جس حرف پر ہو وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو الذی، الذی یہاں جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر کر جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ ذرا پڑھتے ہیں، تھوڑی سی سختی کر کے۔ الذی، یہاں پر یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ یا مدہ ہوگی۔ الذی یوسوس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، شیطان۔ یوسوس، یوسوس، اب یہ یا ہے، اس کو یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، یہ غلط ہے۔ اس کو یا پیش یو ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے ہم نے۔ یا پیش یو، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اسی طرح یا مدہ یہاں بھی آیا ہوا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ فی صدور الناس، تو یہ وہ مدہ ہے، یہ وہ مدہ ہے۔ یہاں پر صاد ہے، اس صاد کو ہم اگر فی صدو پڑھ دیں، صاد کو پر نہ کریں، موٹا کر کے نہ پڑھیں، تو یہ غلطی ہے۔ باریک کو موٹا، موٹے کو باریک، یہ غلطی ہے، اور اس غلطی سے نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ اگر ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیں،
خواہ وہ ہمارا پڑھنا جان بوجھ کر ہو، پھر تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہماری عادت بن چکی ہے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، دوسرے دنیاوی کاموں میں لگے رہے، قرآن کو نہ سیکھا، تو سواد کی جگہ سین پڑھ دیا، سواد کی جگہ سین پڑھ دیا، تو ہماری نماز کے اندر کراہت آ جائے گی۔ اور کراہت جب خود انسان کو پسند نہیں ہے تو اس رب ذوالجلال کو کیسے پسند ہوگی کہ میری عبادت کے اندر یہ مکروہ کام کر رہے ہیں۔ فی صدور الناس، تو اس صاد کو صاد ہی پڑھنا ہے، فی صدور الناس۔ الف ساکن ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ فی صدور الناس، سین کے اندر سیٹی نکلے، بہترین۔ من الجنۃ والناس، غنہ، یہاں پر بھی غنہ، من الجنۃ، ایک بندہ پڑھ رہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا سانس ٹوٹتا ہے کہیں، تو کیسے سانس اپنا وقف اور اعادہ وقف کرے گا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہم اس صورت کا ترجمہ بھی اپنے چینل پر بھیج چکے ہیں، کچھ نہ کچھ تفسیر بھی چینل پر بھیج چکے ہیں، تو آپ حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اس تفسیر والی ویڈیو کا بھی ذرا ملاحظہ کریں، اس کو دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں۔ وآخر دعوانا